اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میوٹیشن کے بارے میں ہی. تو پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ میوٹیشن کیا ہوتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جین میوٹیشن کیا ہوتی ہے، پوائنٹ میوٹیشن کیا ہوتی ہے، گراس میوٹیشن کیا ہوتی ہے، کاپی ایرر میوٹیشن کیا ہوتی ہے، یعنی کہ میوٹیشن کی ٹائپس. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا اوریجن آف میوٹیشنز، یعنی کہ میوٹیشن ہوتی کیسے ہے. اگر ایک جین میں، ایک سیل میں ایک میوٹیشن ہو گئی نیوکلیوٹائڈ میں، تو یہ کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو آج کی ٹاپک میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. امپورٹنٹ ٹاپک ہے جینیٹکس کا، کلاس 12 کا. تو لیٹ اسٹارٹ. سی فرسٹ واٹ از جین میوٹیشن. تو جین میوٹیشن یہی ہے کہ اگر ایک سپوز ایک جین ہے، اس کے ایکسپریشن میں چینج آتی ہے. کب؟ اگر اس کے جو نیوکلیوٹائڈس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کے بیس پیئرس میں، اگر اس کی سیکوینس میں، اس کے ٹائپس میں یا اس کے نیوکلیوٹائڈس میں کوئی چینج آتی ہے، تو وہاں پہ پھر جو وہ جین ہے اس کے ایکسپریشن میں بھی چینج آتی ہے، تو اس وقت ہم اس میوٹیشن کو جین میوٹیشن کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ڈیفائن کریں گے تو ہم ایسے بولیں گے کہ جین میوٹیشن از دا چینج ان ایکسپریشن آف اے جین which is caused by a change in number, sequence and types of nucleotides. یعنی کہ ایک جین میں جو سیکوینس، اگر وہاں پہ جو نیوکلیوٹائڈس ہیں، اگر اس کی سیکوینس میں تبدیلی آتی ہے، اگر اس کے نمبر میں تبدیلی آتی ہے، یا اگر اس کے ٹائپس میں تبدیلی آتی ہے، تو وہاں پہ اس جین کے ایکسپریشن میں بھی چینج آتی ہے. تو اس وقت ہم اس ایکسپریشن کو، اس چینج کو، اس ایبرپٹ چینج کو ہم جین میوٹیشن کہتے ہیں. تو اب ہم پوائنٹ میوٹیشن پہ آتے ہیں. تھوڑی بہت ڈفرینس ہے. اگر یہی جین میوٹیشن آ گئی ایک سنگل بیس پیئر میں، سپوز ایڈینین اور گوانین یہ سمپل بیس پیئر ہے، یا سائٹوسین تھائمین سنگل بیس پیئر ہے. اگر ان بیس پیئرس میں، سنگل بیس پیئر میں اگر یہی جین میوٹیشن آ گئی، یعنی کہ اگر سنگل بیس پیئر کی نیوکلیوٹائڈ سیکوینس میں، نیوکلیوٹائڈ نمبر میں یا نیوکلیوٹائڈ ٹائپس میں چینج آ گئی، ایک نمبر تھا وہاں پہ تو اس سے زیادہ آ گئی یا اس سے کم آ گئی. ایک سیکوینس تھی، اگر اس سیکوینس میں کوئی ادھر ادھر ہو گیا، اگر نیوکلیوٹائڈس کے ایک ٹائپس تھے وہاں پہ تو وہاں پہ دوسرے ٹائپس آ گئے، تو وہاں پہ جو چینج آتی ہے، وہ جو میوٹیشن ہوتی ہے، اس کو ہم پوائنٹ میوٹیشن کے نام سے جانتے ہیں. سو مین ڈفرینس از ہیئر کہ وہاں پہ جین میوٹیشن میں پورے جین کی کسی بھی نیوکلیوٹائڈ ٹائپ، نمبر یا سیکوینس میں اگر میوٹیشن ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، تو ایٹ اے ٹائم وی کال دیٹ ایز جین میوٹیشن. بٹ ان کیس آف پوائنٹ میوٹیشن وین دیئر occurs any change or when there occurs gene mutation in a single base pair, at that time we called it as a point mutation. یعنی کہ اگر سنگل بیس پیئر میں جین میوٹیشن ہو گئی، یعنی کہ نیوکلیوٹائڈس کی ٹائپ میں، سیکوینس میں یا نمبر میں تبدیلی آ گئی، لیکن صرف ایک بیس پیئر میں، تو اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں پوائنٹ میوٹیشن. تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں گراس میوٹیشن کیا ہوتی ہے. تو گراس میوٹیشن ہو گیا کہ جب ایک سے زیادہ بیس پیئرس میں میوٹیشن آتی ہے، ایک بیس پیئر میں نہیں. اگر ایک بیس پیئر میں میوٹیشن آ گئی تو پوائنٹ میوٹیشن ہے. لیکن اگر ایک سے زیادہ بیس پیئرس میں میوٹیشن آتی ہے، یا پورے جین کے جین میں میوٹیشن آتی ہے، یعنی کہ ایک جین میں جتنے بھی بیس پیئرس ہیں، چاہے وہ ہزاروں میں ہوں، لاکھوں میں، جتنے بھی بیس پیئرس ہوں، تو وہاں پہ ان بیس پیئرس میں اگر میوٹیشن آ گئی تو اس وقت ہم اس میوٹیشن کو کہتے ہیں گراس میوٹیشن. سو پوائنٹ میوٹیشن ہوتی ہے سنگل بیس پیئر میں، لیکن گراس میوٹیشن ہوتی ہے ایک سے زیادہ بیس پیئرس میں یا پورے جین کے بیس پیئرس میں. جب میوٹیشن آتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے تو اس کو ہم اس وقت کہتے ہیں دس از گراس میوٹیشن. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاپی ایرر میوٹیشن کیا ہوتے ہیں. سو کاپی ایرر میوٹیشن یہ ہوتا ہے کہ جب ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتا ہے، جب ڈی این اے ریپلیکیٹ کرتا ہے، اپنا سملر اسٹرینڈ بناتا ہے ریپلیکیشن کر کے،
تو وہاں پہ کچھ میوٹیشن آتی ہے، کچھ جین میوٹیشن ہوتی ہے، اسی نیوکلیوٹائڈ میں کسی بھی وجہ سے پرابلم آتی ہے، چینج آتی ہے، تو اس وقت جو ڈی این اے کے ریپلیکیٹس بنتے ہیں، کاربن کاپیز بنتے ہیں، وہ سیم نہیں ہوتے ہیں، ان میں ایرر آتا ہے، ان میں میوٹیشن ہوتا ہے، تو ایٹ دیٹ ٹائم وی کال دیٹ ویری میوٹیشن ایز copy error mutation. So copy error mutation, and they are the gene mutations which develop due to errors in DNA replication. یعنی کہ جب ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر کوئی کسی ایرر کی وجہ سے میوٹیشن آ گئی تو اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از کاپی ایرر میوٹیشن. Now students, we will move forward and see what are actually the reasons which are lying behind the mutation. یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ origin of mutation کیا ہوتا ہے، میوٹیشن کن چیزوں سے ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایسے بتاؤں، the factors which initiate mutations are known as mutagens. یعنی کہ mutagens جو بھی فیکٹرز میوٹیشنز لاتے ہیں، جن بھی چیزوں کی وجہ سے میوٹیشن آتی ہے سیل میں، جین میں، تو ان فیکٹرز کو ہم میوٹیجنز کہتے ہیں. تو ان میوٹیجنز کی بنیاد پر میوٹیشنز کن کن چیزوں سے آتی ہے وہ ہم نیچے ڈیفائن کریں گے، دیکھیں گے. تو نمبر 1 ایک ہوتی ہے سپونٹینیس میوٹیشن، یعنی کہ وہ میوٹیشن جو خود ہی ہوتی ہے، قدرتی طور ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں سپونٹینیس میوٹیشنز. تو سپونٹینیس میوٹیشنز ہوگی تو میوٹیشنز وچ اوکر نیچرلی اینڈ آٹومیٹیکلی ڈیو ٹو انٹرنل ریزنز. جین کے اندر کچھ ریزنز کی وجہ سے، اندرونی وجوہات کی بنا پہ خود بخود میوٹیشن ہوتی ہے، اس کو ہم سپونٹینیس میوٹیشن کہتے ہیں. یہ نیچرلی طور ہوتے ہیں اور آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں. سو دیز آر نون ایز سپونٹینیس میوٹیشنز. فار ایگزامپل جیسے ہم نے ابھی پڑھا کاپی ایرر میوٹیشن ہے، یعنی کہ جب ڈی این اے ریپلیکیٹ کرتا ہے، اس کے جو ریپلیکینٹس بنتے ہیں، کاربن کاپیز بنتی ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی پرابلمز آتے ہیں کہ ڈی این اے سملر، اس کے جو ریپلیکینٹس ہوتے ہیں وہ سملر نہیں ہوتے ہیں، ان میں ایرر ہوتا ہے، ان میں میوٹیشن آتی ہے. تو ان میوٹیشنز کو ہم سپونٹینیس میوٹیشنز کہتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ تھا نمبر 1. تو نمبر 2 انڈیوسڈ میوٹیشن. انڈیوسڈ کا مطلب ہی ہے جو اندر سے نہیں ہوتی ہیں لیکن جو باہر سے دی جاتی ہیں. اگر ہمیں کسی چیز میں چینج لانی ہوتی ہے، میوٹیشن لانا ہوتا ہے، تو ہم اس کے اندر کسی چیز کو انڈیوس کرتے ہیں، تو وہاں سے اس میں ایک میوٹیشن لاتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں انڈیوسڈ میوٹیشنز. So they are the mutations that are produced in response to specific external factors and chemicals. یعنی کہ کوئی باہر سے کسی جین کو ہم کسی کیمیکل کے لیے ایکسپوز کریں گے یا باہر سے کوئی فیکٹر انڈیوس کریں گے کسی سیل کے اندر، تو وہاں پہ میوٹیشن آئے گی، تو اس وقت ہم اس میوٹیشن کو انڈیوسڈ میوٹیشن کہتے ہیں. جیسے کہ ایک میوٹیشن لائی تھی ملر نے یہ کام کیا تھا 1927 میں. اس نے ایک انڈیوسڈ میوٹیشن کی ڈراسوفیلا میں. ڈراسوفیلا جو ہوتا ہے، جو وہ بڑی والی مکھی کا سائز ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، اس کو ہم ڈراسوفیلا کہتے ہیں. اس ڈراسوفیلا کو میولر نے کیا ایکس ریز اس پہ ڈال دی، ایکس ریز انڈیوس کی، تو اس کے اندر اس نے کچھ میوٹیشنز لائی، تو ان کو ہم اس وقت اس نے کہا کہ یہ انڈیوسڈ میوٹیشنز ہیں. تو تیسری میوٹیشن فزیکل، تو دوسرا ٹائپ ہے فزیکل میوٹیشنز. تو اس کا پہلا والا پارٹ جو ہے، سپوز فزیکل مینز جو باہر سے ہی ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر ہے وہاں پہ. ٹیمپریچر کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ میوٹیشن پہ کہ جتنا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اتنے ہی میوٹیشنز ہونے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اس کے لیے وہاں پہ ایک فارمولا دی گئی ہے Q10 = 5. تو دیٹ مینز Q10 = 5 کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ود دی انکریز آف ایوری 10 ڈگری سینٹی ان ٹیمپریچر دیر آر چانسز آف 5 times میوٹیشن. یعنی کہ اگر ہم 10 ڈگری ٹیمپریچر کو بڑھا دیتے ہیں تو وہاں جین میں 5 گنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ میوٹیشن آ سکتی ہے. تو یہ ٹیمپریچر کا افیکٹ تھا. تو نمبر 2 ہائی انرجی ریڈیشن. ہائی انرجی ریڈیشن یعنی کہ کوئی ہم ایسا ریڈیشن انڈیوس کریں گے کسی سیل کے اندر جس کی انرجی بہت ہی ہائی ہوگی، جس کی فریکوینسی بہت ہی زیادہ ہوگی. تو اس وقت ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ نیوٹرانز ہوتے ہیں، الفا پارٹیکلز ہوتے ہیں، کاسمک ریز ہوتے ہیں، بیٹا ریز ہوتے ہیں، ایکس ریز ہوتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریز آتی ہیں سن سے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا.
تو یہ جو ہائی انرجی ریڈیشنز ہوتی ہیں اگر یہ انڈیوس ہوتی ہیں تو یہ اندر ڈی این اے اسٹرینڈز جو ہوتے ہیں ان میں مس ریپلیکیشن ہوتا ہے، تو اس سے وہاں پہ ایک میوٹیشن آتے ہیں. تو یہ بھی ایک فزیکل فیکٹر ہے کہ ہائی انرجی والا ریڈیشن جب انڈیوس ہوتا ہے ہمارے سیلوں کے اندر تو وہاں پہ ریڈیشن میوٹیشن ہو سکتا ہے. تو تیسرا والا یہ ہے کہ کچھ کیمیکلز ہیں جیسے ہیں ڈائی ایتھائل سلفیٹ ہے، ایکریڈینز ہیں، ٹور ہے، ایکریفلاوین ہے ایٹسٹرا. یہ کیمیکلز اگر کسی جین کے اندر چلے گئے، کسی سیل کے اندر چلے گئے تو ان کیمیکلز کی وجہ سے بھی وہاں پہ میوٹیشن ہو سکتی ہے. تو لاسٹلی ہے بایولوجیکل میوٹیشن. بایولوجیکل میوٹیشن نہیں ہوتا جیسے آج کل کا کورونا وائرس ہے کہ کوئی وائرس اندر جاتا ہے یہ ہمارے ڈی این اے کو ہوسٹ کر کے یرغمال بناتا ہے، اس میں چینج لاتا ہے اس کے اسٹرکچر میں. جو ہمارا نارمل اندر اسٹرکچر ہوتا ہے جین کا کسی سیل کے اندر، اس کو یہ وائرس جب اس میں گھستا ہے تو اس کو ہائیجیک کرتا ہے. تو ہائیجیک کرنے کے بعد یہ اس کو اپنی مرضی سے ڈانپ لیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ آپ کو ویسے نہیں چلنا ہے، ایسے چلنا ہے. تو وہاں سے ایک میوٹیشن آتی ہے، تو یہ فیٹل میوٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اسی میوٹیشن کو ہم بایولوجیکل میوٹیشن کہتے ہیں. اور جو چیز سپوز یہ وائرس جو ہے اس کو ہم بایولوجیکل میوٹیشن کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ کلاس تھا آج کا 12th کلاس کے لیے. جینیٹکس کا امپورٹنٹ کلاس ہے، ایگزام میں پوچھے جانے والا کلاس ہے. ہوپ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اگر کوئی کوئری ہوگی ڈو آسک می. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو.